گندم جہاں بیجی جاتی ہے 4-6 مہینے کے بعد وہیں سے کاٹی جاتی ہے۔ جس جگہ اسے بویا تھا اسی جگہ وہ پک کر تیار ہوتی ہے، وہیں پر اسے کاٹا جاتا ہے۔ چاول کو جہاں بیجا جاتا ہے وہاں سے کاٹا نہیں جاتا، پہلے اس کی پنیری تیار ہوتی ہے، اسے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، وہاں وہ پک کر تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں پر پروان چڑھتا ہے، وہیں پر کامل بنتا ہے، وہیں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ لڑکی چاول کی طرح ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ضرور ہوتی ہے، ایک حد تک اس کی وہاں پر تعلیم و تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، لیکن پنیری کی مانند اس کے کامل بننے کی جگہ اس کے ماں باپ کا گھر نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کا گھر اس کے لیے پنیری بنانے کا کام کرتا ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر جا کر کامل بنتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے، سسرالیوں کا ذہن یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ فرض کر لیا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز سلیقے سے آنی چاہیے، گفتگو کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، کھانے پینے کے طور طریقے اور سب کی نفسیات کو جاننا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں ہے۔ حالانکہ ابھی وہ اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچی، شوہر کے گھر میں آئی ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے اس کے اندر صلاحیت بڑھے گی۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ یہ ابھی پروان چڑھ رہی ہے، سسرال کے رشتے خاص طور پر اگر یہ ذہن بنا لیں، ساس سسر یہ ذہن بنا لیں، شوہر یہ ذہن بنا لے کہ اس کے کامل ہونے کی جگہ یہ سسرال ہے، شوہر کا گھر ہے، یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کامل نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی کی نفسیات کا مسئلہ ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ جس چیزیں سیکھتی ہے، جو معاشرت، تو اسے وہ چیز اس کو اوپر اٹھاتی ہے، وہ چیز اسے میچور کرتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ بات سوچ لی جاتی ہے کہ تو ماں باپ کے گھر سے بس 18-20 سال کی عمر میں، 22-24 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور یہ وہاں سے سب کچھ سیکھ کر آئی ہے، کامل بن کر آئی ہے، اور اس سے پھر وہی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، اور جب ان توقعات پر پورا نہیں اترتی تو پھر اس کی برائی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے، اور پھر اس کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اور اس پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے گھر کے سارے افراد کی نفسیات کو جانے، سب کے مزاج کو جانے، اس کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرے، ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرے۔ بتاؤ کہ گھر کے 5 افراد، 7 افراد، 10 افراد کے لیے آسان ہے کہ ایک انسان کی نفسیات کو، مزاج کو سمجھ کے اس کے مطابق برتاؤ کریں، یا کہ ایک آدمی کے اوپر 8، 10، 12، 15 آدمیوں کی نفسیات کو جاننے اور اس کے مطابق برتاؤ کرنے کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ ایک آدمی کے لیے اتنے سارے درجن بھر لوگوں کی نفسیات کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور اگر 10-12 افراد یہ تصور کر لیں کہ ہم اس کی نفسیات کو جان کے اس کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو زندگیاں آسان ہو جائیں۔